امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ یہ چار امام کس دور میں پیدا ہوئے؟ کیا علم و عمل کی بنیاد پہ انسان امام بن سکتا ہے؟ پی ٹی او واہ! امام ابو حنیفہ کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید کر سکتے ہیں؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ یار یہ اوکھا سوال ہی ہوتے ہیں۔ امام کی تقلید اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ دین کا ماہر نہیں ہے نا، تو اسے یا تو دین کا ماہر بننا پڑے گا یا ماہر کی بات کو ماننا پڑے گا۔ سورۃ ملک آیت نمبر 10 پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 1 صفحہ نمبر 129 پارے کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو دو خواہشات کریں گے کہ اے کاش ہم یہ دو کام کر لیتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ، نَعْقِلُ کا معنی سمجھ جانا، نَسْمَعُ کا معنی سن لینا، مان لینا، یعنی میری بات سنی گئی یعنی مان لی گئی۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر عزیزی کے اندر قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ناقل سے مراد دین کا ماہر مجتہد بننا ہے اور نسمع سے مراد اس کا مقلد بننا ہے۔ تو جہنمی جہنم میں رو کے کہہ رہے ہوں گے یا تو ہم دین کے ماہر ہوتے، مجتہد ہوتے، دین پہ عمل کرتے، یا مجتہد نہ ہوتے، اس مجتہد حق، اس امام برحق کی بات کو تسلیم کرتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ تو اس لیے جہنم سے بچنا ہے تو یا تو ماہر خود بنیے دین کے یا پھر دین کے ماہر کی بات کو مانیے، اس لیے ضروری ہے۔ چار امام کس دور میں پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے۔ امام صاحب کے بارے میں پہلی روایت ہے کہ سن 80 ہجری، ایک روایت ہے سن 70 ہجری، ایک روایت ہے سن 60 ہجری، تین قول ہے۔ صحابہ کا زمانہ ختم ہوا ہے 110 ہجری پہ۔ 70 ہجری کا 80 ہجری کا قول لیں تو 30 سال، 90 100 110 30 سال امام حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ سن 70 ہجری کا قول لیں تو 80 90 100 110 40 سال امام حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا، اور 60 ہجری کا قول لیں تو کمال ہی ہو جائے کہ 70 80 90 100 110 50 سال، آدھی صدی امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا۔ ٹھیک ہے، باقی ائمہ ان کے بعد کے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ ائمہ میں سید التابعین ہیں، تلامذہ صحابہ ہیں، تلمیذ صحابہ ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، حضور علیہ السلام کے شاگرد کے براہ راست شاگرد ہیں۔ باقی ان کے بعد آئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 150 ہجری میں ہے، صحابہ کرام کے جانے کے 40 سال بعد۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 93 ہجری میں ہے۔ ان نے صحابہ کی زیارت تو نہیں کی لیکن 93 ہجری میں پیدائش ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی 204 میں پیدائش ہے۔ انہوں نے بھی صحابہ کی زیارت نہیں کی، لیکن وقت کے ائمہ ہیں۔ شریعت میں 4 قسم کی گنجائشیں ملتی تھی جو اللہ نے ان چاروں میں پوری کر دی ہے، یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی۔ یہ دیکھو مسجد شاہ جہان میں اندر آنے کے لیے 6 دروازے ہیں، 6 میں جس دروازے پر آؤ آپ مسجد آؤ گے۔ اس طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، جس طریقے پر پڑھو آپ قرآن پر پڑھو گے۔ تو سنت نبوی پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی، جس پہ عمل کرو آپ حق پہ آؤ گے۔ یہ 4 راستے پر حق ہے۔ ٹھیک ہے، علم و عمل کی بنیاد پہ انسان امام بن سکتا ہے۔ بھائی اب امام بن ہی جائے تو کیا کر لے گا؟ جن کے اوپر جتنی تحقیق شریعت کی صحابہ نے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ سے کرا کے لکھوا کے ہمیں دلا دی، باقی ائمہ نے بچی سچی کسر کو پورا کر دیا۔ اب کوئی نئی شریعت آئے گی کہ نیا امام بن کے کوئی کرے گا؟ جتنا بڑا امام بھی بن جائے اسی تحقیق کو ہی مانے گا جو صحابہ کرام کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ہے، کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بنائے گا۔ بن بھی جائے تو کون سا بڑا مسئلہ ہے بھائی؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا